مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور کافی دنوں کے بعد جو ہے میٹنگ ہو پائی ہے۔ بیچ میں تو ہو رہی تھی آپ لوگوں کی، لیکن پر ہم شرکت نہیں کر سکے، اور تو کافی دنوں کے بعد ہی جو ہے نا وہ کلام بھی شیئر کیا جا رہا ہے۔ اور بیچ میں تو آپ بھائی ذیشان شیئر کرتے ہی رہے ہیں، 2 دفعہ انہوں نے شیئر کیا بیچ میں۔ تو آج کا جو کلام میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کلام جو ہے بیسیکلی انفارگیونیس کے اوپر ہے، کہ ہم لوگ جو ہے نا معاف نہیں کر پاتے ہیں، دل سے معاف نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ معافی ہے، پر دل سے معافی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ غصہ جو ہے نا انسان کے اندر اسی طریقے سے ہی رہتا ہے، اور وہ بسا رہتا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ کسی اور کا نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگلا تو ٹھیک ہے، جو اس کی ہونا ہے اس کے ساتھ، وہ تو خدا کا ہے جس طرح بھی ہے، لیکن اس چیز کی جو اگر معافی آپ نہیں دیتے ہیں، تو آپ معاف نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بڑے جو ہے نا خطرناک جو ہے نا نتائج بھی ہیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہت تھوڑے سے ٹائم میں جو ہے نا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں اور اویئر کر سکوں کہ ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ تو میرے ساتھ آپ نکالیے متی کی انجیل اور اس کا 6 باب 14 اور 15 آیت پڑھیے۔ یہ آپ ذرا اس کو آف کر دو گے؟ تھینک یو۔ 6 باب 14 اور 15 آیت جی۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ ہاں جی، تو یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ بڑی آسان سی بات یسوع مسیح نے یہاں پہ کہی ہے کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو جو باپ ہے وہ بھی قصور معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ کے قصور معاف نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ایک کنٹینیوس سٹرگل ہے انسان کی زندگی میں۔ وہ سٹرگل آپ وہ خواہ کسی بھی زندگی کے کسی بھی اس کے اندر آپ فیس کر سکتے ہیں۔ وہ آپ فزیکلی بھی فیس کر سکتے ہیں، فائنینشلی بھی فیس کر سکتے ہیں، اپنے میرڈ لائف کے اندر بھی فیس کر سکتے ہیں۔ پر یوزلی کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے نا فزیکلی زیادہ فیس کرتا ہے اس کو، اور بہت زیادہ جو ہے نا اس میں کبھی آپ جو ہے نا بیماریوں سے بھی گو تھرو ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بڑی کامن بیماری ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے انفارگیونیس سے، وہ ہے آرتھرائٹس کی، جوڑوں میں درد۔ اور یہ ایک بڑی کامن بیماری ہے، اس کی ایک نشانی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کو بھی آرتھرائٹس ہے اس نے معاف نہیں کیا ہوا کسی کو، پر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ یوں چلتا رہتا ہے، اور ہمیشہ اپنے دل میں جو ہے نا کسی کے لیے جو ہے بدلے کی جو آگ ہے نا وہ اس کے اندر بولتے اچھا اس وقت نہیں، وقت آنے پہ تجھے میں دیکھ لوں گا، پھر ویکھاں گا پھر تینوں کہ کی ہوتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے نا خدا نے ہمیشہ بڑا پیار کیا ہے، اور ہمیشہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ خدا راستہ اس نے نکالتا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ معافی کی طرف آئے۔ کیونکہ آپ کو پتہ نا لکھا ہوا ہے بائبل میں، جب ہم دعائے ربانی بھی پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم تو ویسے خیر معاف بہت کم ہی ہوتے ہیں لوگ جو کرتے ہیں، تو لیکن خدا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ معافی ملے۔ کبھی آپ نے اس کو تھوڑا سا اور ڈیپر ریولیشن میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کو واپس ہم اس جگہ پہ لے کے آتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کہ خدا نے جو فرشتے گرائے گئے تھے آسمان سے، ان کو کیوں نہیں معاف کیا؟ ان کے لیے کوئی معافی کیوں نہیں نکالی؟ اور انسان کے لیے کیوں معافی اس نے رکھی؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ اس لیے نہیں ان کو معافی دی گئی، خدا نے کیوں نہیں دینا چاہتا تھا خدا ان کو معافی؟ کیونکہ جو فرشتے جو تھے ان کو آزمائش نہیں آئی ان کے اوپر، ان کو کسی نے جو ہے نا
ڈسیو نہیں کیا، وہ اپنی سیلف ول سے انہوں نے خدا کے اگینسٹ بغاوت کی. ان کو کسی نے آزمایا نہیں، جیسے کہ ہوا کو آزمایا گیا. وہ آیا، ہوا کو اس نے دھوکہ دہی سے جو ہے وہ پھل کھلا دیا، اور انسانیت جو ہے وہ گناہ میں پڑ گئی. اور جو ہے اور اگر آپ دیکھیں گے بائبل میں تو انسان کے اندر، انسان گناہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ وہ شاید خدا کے اگینسٹ تھا یا خدا سے اس کو نفرت تھی یا وہ خدا کے اگینسٹ جانا چاہتا تھا، بلکہ وہ دھوکہ دہی سے وہ کھا گیا. اور اس میں ایک ہی آپ وہ پڑھتے ہیں کہ اس کے دوسرے باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہوا کہتی ہے کہ یہ جو پھل ہے یہ دیکھنے میں اچھا ہے، خوشنما ہے، اور کھانے میں جو ہے نا ہمیں نالج کے لیے یہ بڑا اچھا ہے. تو اس کو صرف اتنی بات پتہ تھی، انوسینٹ تھی وہ. بیسیکلی انسان جو تھا وہ انوسینٹ تھا ساری چیز کے اندر. اس کے جو مقاصد تھے وہ خدا کے اگینسٹ نہیں تھے، جبکہ جو گرائے گئے جو فرشتے ہیں ان کے جو مقاصد تھے وہ بڑے ڈیفرنٹ تھے خدا کے اگینسٹ. کیونکہ لوسیفر کہتا تھا کہ میں جو ہے اپنا تخت خدا کے تخت کے برابر بناؤں گا. یہ اس کی انٹینشنز تھیں. لیکن انسان کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی. انسان یار اچھا یہ لگ اچھا رہا ہے، یہ پھل یہ کھا لینا چاہیے، نالج مل جائے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے نا پوری سٹوری کو، اگر آپ غور کریں گے، میں نے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کی تھی، ان کو پتہ ہے ساری سٹوری کا. تو یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ اینگل سے میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں اس کے بارے میں. یہ آپ نے شاید پہلے نہ ہی سنی ہو اس اینگل سے کہ آدم اور حوا کی سٹوری تھی. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ شاید آدم نے جو ہے نا جب خدا نے اس سے پوچھا تو آدم نے جو ہے نا وہ قصور ڈال دیا خدا پہ کہ جو عورت تو نے مجھے دی ہے نا انہیں کھواتا ہے. بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں گے نا، اگر آپ بائبل کو پراپرلی اگر پڑھ لیں اور پیدائش کو پڑھ لیں تو آدم نے گناہ نہیں کیا تھا. آدم کا کوئی گناہ نہیں تھا. گناہ جو تھا وہ کس کا تھا؟ وہ حوا نے کیا تھا، جو اس کی عورت تھی، عورت کا گناہ تھا. آدم کا کہیں پہ گناہ نہیں تھا. اب اس کو کیسے ثابت کریں؟ میرے ساتھ نکالیے پہلا تimotheus اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت. 2 باب اور اس کی 14 آیت. بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے، نہیں بھی، کئیوں کو نہیں بھی پتہ ہے. جی کیا؟ آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. دوبارہ سے پڑھیے. اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. کون پڑا گناہ میں؟ کہیں پہ لکھا آدم پڑا گناہ میں؟ نہ تو آدم نے فریب کھایا نہ گناہ میں پڑا. اور کون پڑا؟ عورت نے فریب کھایا اور عورت نے ہی گناہ میں پڑی. وہ اب سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ جب عورت پھل کھا لیتی ہے نا تو لکھا ہے کہ وہ آدم کو بھی دیتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہے، اور آدم بھی کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. آدم اسے کوئی کویسچن نہیں کرتا کہ بھائی تو نے یہ کیا کر لیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اب ظاہری بات ہے اس دور میں نہ تو ہم تھے نہ ہم نے دیکھا. میں اس کی ایک پکچر یوں کھینچ سکتا ہوں کہ جب حوا نے وہ پھل کھا لیا اور آدم کو دے دیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک جب خدا کی جو آواز ہے وہ ٹھنڈے کے وقت آتی ہے تو خدا جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم کہتا ہے جی میں تو چھپ گیا ہوں، میں تو ننگا ہوں. کہتا ہے تجھے یہ کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کہیں تو نے اس درخت کے پھل سے تو نہیں کھا لیا جس کا میں نے تجھے کہا تھا کہ نہیں کھانا؟ تو آدم کہتا ہے کہ ہاں میں نے اسے کھا لیا، جو عورت تو نے مجھے دی تھی میرے لیے اس نے مجھے دیا اور میں نے کھایا ہے. تو وہ پھر عورت سے خدا پوچھتا ہے. اس کا ریزن بیسیکلی بڑا ایک سمپل تھا کیوں آدم نے کھا لیا پھل. کیونکہ آدم کو پتہ تھا اس بات کا کہ یہ عورت نے پھل کھا لیا. اب تو خدا نے کہا تھا جس دن تو کھائے گا اس دن تو مرے گا. تو اب خدا جو ہے اس نے عورت کو باغ عدن سے نکال بھی دینا ہے اور اس کے بعد اس کا جو ہے سلسلہ جو ہے ایٹرنل جو ہے نا اس کے اندر یہ چلی جائے گی اور مر جائے گی یہ.
اور خدا شاید پھر میرے لیے کوئی دوسری عورت لے کے آئے. تو وہ ایسے نہیں چاہتا تھا. اس نے کیا کیا تھا, اس نے جو پھل تھا اس لیے کھایا تھا کیونکہ اگر وہ پھل نہ کھاتا تو عورت جو تھی وہ اکیلی جو ہے اس کے اوپر ججمنٹ تھی مرد کے اوپر. اس کے کھانے کا پرپس یہ تھا, لکھا ہوا ہے کہ جب آدم نے کھایا تو پھر ان کی آنکھیں کھل گئیں. تو اس نے کھایا اسی پرپس سے تھا کہ اب خداوند ہن دیتی تے تو ہی ہے عورت, ٹھیک ہے نا, میری پسلی میں سے میرے ساتھ نکالیں. بڑا اچھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے دوسرے باب کے اندر جائیں اور اس کی 21ویں آیت سے 25ویں آیت تک پڑھیں. پیدائش کا دوسرا باب 21ویں اور 25ویں آیت, 21 سے 25ویں آیت تک. اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا, اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, اس لیے ناری کہلائے گی. ہاں, ہڈیوں میں سے ہڈی, اور گوشت میں سے گوشت ہے, اور اب سے یہ کیا کہلائے گی؟ ناری کہلائے گی. اچھا, کون لے کے آیا, کس نے یہ کیا سارا کچھ؟ خدا نے کیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد آدم کیا کہتا ہے جی آگے؟ کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی, اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا, اور وہ ایک تن ہوں گے. اور وہ ایک تن ہوں گے, یعنی کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے. جب آپ کبھی جاتے ہیں چرچ میں, جب آپ کی شادی ہوتی ہے, تو جب ہم نکاح کے بندھن میں باندھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات آپ سے حلفیہ لی جاتی ہے کہ اچھائی میں برائی میں جو بھی ہوگا زندگی کے اندر, اچھا ہو برا ہو, جینے میں مرنے میں کٹھے ہو, ساتھ ہو. تو اس نے کہا خداوند یہ تو نے ہی عورت دی تھی, تو اب میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. آدم کا مرنا, آدم نے وہ پھل اس لیے کھایا تاکہ خدا جو ہے ایک دوسرا آدم بھیجے تاکہ ہر انسان جو ہے اس چیز سے باہر آ سکے. کیونکہ اگر آدم ہوا کو اسی طرح چھوڑ دیتا, اپنی بیوی کو, عورت کو, تو خدا شاید اس کے لیے, آدم کے لیے ایک نیا سبسٹیٹیوٹ لے کے آتا, دوسری کوئی عورت لے آتا, یا کوئی بھی خدا کا ارینجمنٹ ہوتا. پر اس نے کہا کہ خداوند اب یہ تو نے مجھے دی ہے, تو میں جو ہے اب جاؤں گا تو اسی کے ساتھ ہی جاؤں گا, نہیں تو نہیں. اب خدا کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی وہ راستہ نکالتا, اس لیے جو پہلا آدم تھا وہ بھی اپنی بیوی کے لیے اس نے سیکریفائز کیا, اپنی جو تھی اس کی جو برائڈ تھی اس کے لیے اس نے سیکریفائز کیا. اور وہ کیا راستہ نکالنے کے لیے, انسانیت کے لیے, کہ اس کی جو ہے نجات کا راستہ نکل سکے. کیونکہ اگر وہ جائے گا تو ہی خدا راستہ نکالتا ہے, ورنہ وہ جاتا, اگر وہ اس کو جانے دیتا تو وہ پھر اکیلی نکل جاتی اس ساری چیز میں. اس کا جو فیصلہ تھا وہ شاید اسی کے ساتھ ہوتا جو شیطان کے ساتھ تھا. اسی طرح سے پھر یسوع جو تھا وہ بھی اپنی دلہن کے لیے آیا, اور وہ بھی, اس نے بھی آ کے جو ہے اپنی جو ہے قربانی دی. اس لیے دی تاکہ جو ہے ہر کوئی نجات پا سکے اور خدا کے ساتھ واپس ریکنسیلیشن ہو سکے, اور تاکہ وہ اپنی جو دلہن ہے اس کو جدھر سے وہ نکالی گئی تھی ادھر وہ واپس باغ عدن کے اندر لے کے جائے, اور وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت پہ نہیں بلکہ زندگی کے درخت کے ساتھ دوبارہ جا کے اس کو اٹیچ کر دے, پیوست کر دے اس کے ساتھ. تو یہ ایک پلان تھا. اور ایک یہ بڑی اس کے اندر خوبصورت ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک لو سٹوری بھی ہے کہ اس نے شروع میں آدم نے کیا کیا. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آدم نے جو ہے نا وہ بلیم کیا, ہم پہلے یہ سمجھتے تھے, لیکن کچھ دن پہلے جب میں یہ ساری چیز کے لیے سمجھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کلام کو, تو مجھے یہ ظاہر ہوئی چیز کہ یار یہ تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ساری چیز. یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے کیونکہ ہم نے ٹریڈیشنلی جو ہے روایتاً ہم یہ چیزیں سنتے آئے ہیں, اور ہم نے کبھی اپنے طور پہ کھوج نہیں کی, اپنے طور پہ ہم کلام نہیں پڑھا,
خدا سے مانگا نہیں، اسٹڈی نہیں کیا اور اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کی. تو میں یہ سمجھا اس ساری چیز سے کہ یہ جو سارا سلسلہ بنایا گیا یسوع مسیح جو ہے وہ لے کے آیا، اب وہ واپس آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ عدن کو جو ہے وہ واپس ریسٹور کرے گا، اسی کے اندر جو ہے ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان آئے گا. اور پھر جو ہے یہ سب چیزیں جو ہوں گی کہ لکھا ہوا ہے کہ جو بکری اور شیر ایک ہی جگہ سے جو ہے وہ پانی پئیں گے. اور تو جو ریسٹوریشن ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے اور آدم کی قربانی ہے جو کہ واپس ان ساری چیزوں کو لے کے آئی. میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ فالو کر رہے ہیں ساری بات کو. ساری سمجھ آ. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ یہ خداوند جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے معافی کی، تو یہ اس لیے میں نے یہ آپ کو اس لیے بیک گراؤنڈ دی کہ تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ معافی اور یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو معاف کرنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ جو ہیں اس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگی کو خراب نہیں کر سکتے. میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور 21ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 35ویں آیت تک. 21ویں آیت سے 35ویں آیت تک اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک جو ہے تمثیل ہے جو کہ یسوع مسیح نے بتائی. اور یہ تمثیل کیا ہے یہ سنیے گا. اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. 7 دفعہ کے 70 بار. یعنی کہ خدا نے یسوع نے اس کو یہ کہا ہے کہ جتنی دفعہ بھی وہ آئے نا اس کو معاف کرنا ہے تو نے. بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے. جی یہ جو تمثیل ہے اس کو اب آپ نے غور سے سننا ہے اور آپ دیکھیں اس کو غور سے، ذرا اس کے پر غور کریں. بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آئے تھے. جی. مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. ہاں جی، ادھر رکیے. ادھر بادشاہ اس کو یہ کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے اپنا قرض نہیں ادا کیا لہٰذا اس کے سب مال و دولت جو بھی ہے اس کے بیوی بچے سب بیچے جائیں. بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو آپ کی انفارگیونس ہے نا، جو آپ کسی کو معاف نہیں کرتے، وہ آپ کی اپنی فیملی کے اوپر بھی آتی ہے. کیونکہ وہ پرابلم میں آئیں گے. وہ اسی طریقے سے جس طرح یہ بتا رہا ہے بیچ کے وصول کیا جائے. تو یہ کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے یہ چلتی ہیں. اس لیے یہ چیزوں کو بڑے جو ہے نا ہم سب کو بڑے سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر سیریسلی نہیں لیں گے نا اس کو تو یہ بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے. آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا. اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا. جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے. اب کیا ہوا کہ یہ جو نوکر تھا نا اس کو بادشاہ نے معاف کر دیا کہ جا بھائی. اب جیسے ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. انہیں قصور معاف کرتے نہیں تھے. اب آگے کیا ہوتا ہے جی؟ اب جب ہماری باری ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا
اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کروں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ قید رہے۔ کیا کیا اس نے؟ اس کا گلا دبایا۔ اس نے کہا میرے جو ہے نا، جو بھی میرا قرض ہے نا واپس کر، نہیں تو قید خانے میں جائے گا۔ اس نے کوئی اس کی منت نہیں مانی، کچھ نہیں کیا، اور اس کے اندر وہ جو آگ تھی وہ جلتی رہی۔ اسی طریقے سے ہماری لائف کے اندر بھی ہم یوں ہی کرتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں لیکن کرتے یوں ہی ہیں کہ یار نہیں، اینو چھڈنا نہیں ہے گا، اس کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا مجھے اڑا کے رکھنا ہے، تو ہم معاف نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ جب دیکھیں اوپر سے کیا ہے کہ خدا نے ہمیں معاف کیا ہے، کس کے وسیلہ سے؟ یسوع کے وسیلہ۔ اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اگلے کے بھی گناہ معاف کریں۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے ہیں تو باپ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اب جب اس نے معاف نہیں کیا، اس کو قید خانے میں ڈالا، تو کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے؟ دیکھیں جی۔ بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے تو وہ سارا قرض اس لیے تجھے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ تو پھر اگر اب اس نے اب رحم نہیں کیا، کیونکہ اس نے تو رحم نہیں کیا اپنے ہم خدمت پر، آگے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کے لیے؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ ایسی طرح کرے گا۔ ادھر ہی رک جائیے۔ اب اس کو کیا کیا؟ جلادوں کے حوالے کر دیا، اور اتنی دیر تک وہ جلاد جو ہے نا اس کو ٹارچر کرتے رہیں گے جتنی دیر تک وہ اپنا قرض جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو لائف میں ہم معاف نہیں نہ کرتے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے کہ آپ بھی جلادوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو قصور ہے نا آپ کی لائف کے اندر کہ آپ نے معافی نہیں دی ہوئی، وہی چیز کو جو ہے شیطان کو آپ کی لائف کے اندر ایک لیگل رائٹ ملتا ہے۔ ادھر خدا نے لیگل رائٹ دے دیا ہے کہ اس کو جلادوں کے حوالے کرو، جتنی دیر تک یہ معاف نہ کرے، یعنی کہ ادا نہ کرے اب اپنا قرضہ، تو اتنی دیر تک اسے وصولی کرتے رہو، اس کے اوپر چلتے رہو۔ تو یہاں پہ ایک جو ہے نا شیطان کو اور اس کی ڈیمنز کو ایک لیگل رائٹ مل گیا ہے، کس کی زندگی پہ؟ اس شخص کی زندگی پہ جو معاف نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اب معاف نہیں کرتا ہے، اس کے بعد وہ یسوع کہتا ہے کہ تو میرا باپ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا جیسا کہ یہ ہوا ہے یہ جو اس شخص کے ساتھ ہوا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی جو رحم ہے نا وہ پیچھے ہو جائے گا، آپ چلتے رہیں گے اسی سائیکل کے اندر، چلتے رہیں گے، بیماریوں سے جھلجتے رہیں گے، مصیبتوں سے پڑھتے رہیں گے، سمجھ نہیں آئے گی کہ خداوند میں کدھر ہوں، کیا کروں، کیسے کروں، کوئی سوال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ جتنی دیر تک آپ اس ساری چیز کو اپنے ڈیل نہیں کریں گے پراپرلی، اتنی دیر تک جو ہے پھنسے رہیں گے اسی ساری چیز میں، اور اسی طریقے سے انسان جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایک بڑی انفارچونیٹ لائف ہے اگر آپ معاف نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک جو ہے نا میں نے اکثر بڑی دیر پہ، جب میں چھوٹا بھی تھا تھوڑا، مطلب تب بھی ہم سمجھتے تھے بیٹا معاف کرنا جو ہے نا بڑی ضروری ہے۔ اب ہمیں یہاں تک ضرور بتایا جاتا تھا، ادھر تک شعور مل گیا تھا کہ معاف کرنا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نہیں جائیں اپنے جو ہے نا معافی دیں، کسی کو بھی جائیں اس کو پاس جائیں معاف کریں، پر دل نہیں مانتا تھا کہ کہا جا کے یار کیا اس کے پاس جا کے اچھا یار میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، اور یہ ہے تو معاف کیسے کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے سامنے جائیں اور خدا کو کہیں کہ خداوند میں اس کو معاف کرتا ہوں۔
تو ہم یہی سوچتے تھے کہ اچھا جی خداوند کے سامنے جاتے ہیں اور خداوند کو کہتے ہیں کہ خداوند میں نے نا یہ اس بندے کو معاف کیا، لیکن دل کے اندر سے تو وہ چیز نکلی ہی نہیں۔ اگلی آیت کیا کہتی ہے اس سے؟ اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے، کس سے معاف نہ کرے؟ دل سے، کس سے معاف نہ کرے جی؟ دل سے سب کو آ گئی ہے سمجھ؟ جی، ہاں جی، دل سے معاف نہ کرے تو پھر خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ کوئی مجھے بتائے یہاں پہ کہ دل سے کیسے معاف کیا جائے؟ کوئی بھی بتائے ایک کہ یہ دل سے جو ہے نا یہ کیسے معاف کیا جائے، کہ وہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر سے جو ہے نا، خدا سے فضل مانگنا چاہیے اس کے لیے، کیونکہ ہم بدن اور خون ہیں۔ ہاں لیکن وہ آج تو آپ جائیں گے فضل مانگیں گے خدا سے، تو کل پھر کام کاج ہوں گے، پھر بھول جائیں گے، وہ دل میں رہے گی بات۔ ہم اپنی جو ہے روزمرہ کی زندگی میں پھر بھول جاتے ہیں اس چیز کو، ایسی بات ہی ہے نا، کیوں سسٹر جی ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اب دل سے معاف کیسے کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس میں نے نہیں آج تک کسی سنا کہ جی دل سے کیسے معاف کریں۔ وہ آپ کو یہی کہیں گے جی جائیں خدا کے سامنے تو کہیں گے خداوند میں نے معاف کر دیا۔ دل سے معاف کرنا کیسے ہوتا ہے، اس کا اب آپ کو میں ایک پریکٹیکل وے بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ یہ پریکٹیکل جو چیز تھی نا، یہ میں گو تھرو کر رہا تھا اپنے جب کلام سے، تو ایسے ہوا کہ خدا نے جو ہے نا، خدا کے روح نے میرے اندر ڈالا کہ اس کو پریکٹیکلی آپ کیسے معاف کر سکتے ہو۔ میں کیا کر رہا تھا، زبور 69 پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، اور زبور 69 پڑھتے پڑھتے اس میں داؤد بادشاہ جو ہے نا خدا کے ساتھ بہت گلے کر رہا ہوتا ہے، بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، میرے دشمن کر دیا، تو ان کو غرق کر دے، تو یہ کر دے، تو وہ کر، بڑا کچھ داؤد بادشاہ جڑا سی، یعنی کہ اس نے اس کے اندر جو تھا نا ان نے کڈ کے سارا ہی بار مارتا خدا دے گے۔ اور پھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اگر آپ پہلا یوحنا پڑھیں گے اس کا پہلا باب اور 9ویں آیت پڑھیں، ذرا یہ پڑھیں، آپ کو سارا چیز ابھی آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے۔ ہاں اس کو 1 منٹ پہلے پڑھتے ہیں، میں تھوڑا سا پہلے سمجھا دوں، پھر اس کو اینڈ میں اس سے کلوز کریں گے۔ تو کیا ہے کہ اس کے اندر میں نے دیکھا کہ داؤد بادشاہ جو تھا نا، ان نے جو کچھ تھا نا، جیسے آپ کسی طریقے سے کیا نہیں کر دیتے باہر، وہ نے کرتی سارا کچھ۔ ضروری آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کو یوں لگے کہ یار اب یہ ہے مسئلہ، اب میں اس کو کیسے معاف کروں۔ معافی جو ہے نا، ہمیشہ انسان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں غصہ رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہسبینڈ کا وائف کے لیے رہتا ہے، وائف کا ہسبینڈ کے لیے رہتا ہے، اکثر ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہمیشہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ایسی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ماں باپ کے اوپر بھی آپ کے اندر غصہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو بھول گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ہوتا ہے۔ پھر خدا کے اوپر بھی غصہ ہوتا ہے کہ خدا نے نہیں ہارا کم کیتا، میں تو بے عزتی ہو گیا اتنے جا کے، ٹھیک ہے، خدا نے میری نہیں سنی۔ یہ اس چیز کا بھی آپ نے اپنے اندر غصہ رکھا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بھائی کے اگینسٹ غصہ ہوتا ہے، بہن کے اگینسٹ غصہ ہوتا ہے، اور کسی آپ کو یاد ہو پتہ نہیں کہ سکول دے اندر یار وہ جڑا ماسٹر سی نا بڑا کٹتا سی، اس کا دل میں آپ کے غصہ ہوتا ہے لوگوں کے، ٹیچرز کے اگینسٹ غصہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ویسے آپ کو ایک ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر ہمیشہ رہتی ہیں اور وہ بسی رہتی ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کی لائف کے اندر مومنٹس ہوتے ہیں ایسے کہ ٹریگر کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتے ہیں نا، یہ غصہ ہوتا ہے۔ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے اوپر غصہ ہونا اور معاف نہیں کیا، اور چھوٹی جی گال کرنے گیا دوجا جڑا پی جائے گا تو یا وہ کریں گے تو وہ جو ہے نا وہ آگے سے وائف جو ہے نا اونچی ساری اس کو جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، یہ ریزنز کیا ہیں، یہ ٹریگر کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیونکہ یہ جو ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے اندر بھری پڑی ہیں، اور یہ آپ کو چھوٹی سی بھی ایک پنچ ہوئے گی نا تو آپ غصہ کریں گے۔ جب بچہ کبھی بڑا ہو جاتا ہے نا تو ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر لیتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر پڑی ہوتی ہیں۔ تو میں بس یہ صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ آپ سب لوگوں کے مائنڈ میں یہ رہے کہ کیسے کیسے جو ہے نا غصہ آپ کی لائف کے اندر مینیفیسٹ ہوتا ہے، آپ دکھاتے ہیں اپنے فزیکلی طور پہ۔ تو جو دل سے معاف کرنا ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ خدا کے آگے گئے ہم اور خدا سے کہا خداوند میں آج سے معاف کرتا ہوں، نہیں، وہ آپ کے اندر سے نکلی نہیں ہے چیز۔ نکلنی کیسے ہے؟ نکلنی ایسے ہے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ
کے اندر کوئی چیز بہت زیادہ بھری ہوتی ہے نا، تو آپ کسی اپنے دوست کے پاس، کسی سجن کے پاس جاتے ہیں، یا جو بہت قریبی ہوتا ہے آپ کے، اس کے ساتھ جا کے بڑے شکوے کرتے ہیں، انہیں شکوے کر دے، وہ کہتے ہیں یار سارا کچھ میں ہوں کاڈی آیا، اب زندگی ہو جاتی ہے آسان۔ اسی طریقے سے آپ کو خدا کے سامنے جانا ہے۔ خدا کے سامنے جب جائیں گے، فار ایگزامپل مجھے کسی کے لیے بھی اپنے ماں باپ کے اگینسٹ ہوتا ہے، بیوی کے اگینسٹ، بھائی کے اگینسٹ، بچوں کے اگینسٹ، کسی کے بھی اگینسٹ آپ پکڑ لو، کسی دوست کے اگینسٹ، کسی، تو میں خداوند کے پاس اسپیسیفک اس شخص کو لے کے جاؤں گا، خدا کے پاس، یعنی کہ خدا اور میرے درمیان ہے وہ بات، اور وہ جو شخص ہے اس کو میں نے بیچ میں رکھا ہوا، یعنی کہ فزیکلی نہیں، وہ شخص تو کہیں اور ہوگا، لیکن میں خدا کے آگے بولوں گا کہ خداوند نے میرے نال اے کیتا، مینوں بڑا غصہ ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اے گوڈے ٹوٹ جان، اے یہ ہو جائے، وہ جو آپ کے اندر بد دعائیں، جو چیزیں آپ کے اندر اس چیز کے لیے بری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو ہے نا آپ کے لیے نکالنا خدا کے آگے بڑا ضروری ہے۔ وہ کسی کے لیے آپ کے دل کے اندر اس کو گالیاں بھی دینے کا دل کرتا ہے نا، وہ بھی آپ کو خدا کے آگے رکھنی ہے، جتنی دیر تک آپ اس کو پورے طریقے سے اپنے آپ کو خالی نہیں نہ کریں گے، وہ آپ کے اندر ہی رہے گا، وہ چاہے 1 گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگے۔ یہ طریقہ کار ہے دل سے معاف کرنے کا۔ آپ جب اس کو ساری چیز کو نکال کے خدا کے آگے رکھ دیں گے نا، تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے نا خدا کی طرف سے ایک سکون ملے گا۔ پھر آپ کہے گا خداوند مینوں بھی معاف کر، تو میں اپنے اس بندے نو معاف کرنا، میں اس کو اپنے دل سے جو ہے نا معاف کرتا ہوں، اور میں جاتا ہوں اس کے پاس، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ خداوند آپ کو وہ قوت بخشے گا کہ آپ جائیں گے، اس کو گلے بھی لگائیں گے، اس کو ملیں گے، کہیں گے چل یار چھوٹا بھائی ہے تو معاف کر دے، مینوں معاف کر دے یار، میں تیرے نال غلط کیا، جب کہ غلط اس نے ہی کیا ہوگا نا، پھر آپ خود بخود آپ کے اندر کیا ہوگا، حلیمی آ جائے گی، وہ سب چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی جو کہ خدا چاہتا ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے نا، تو بائبل ہمیں یہ کہتی ہے، پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور 9ویں آیت پڑھیں جی، کیا کہتے ہیں، اور ادھر ہم کلوز کریں گے، 9ویں آیت۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ سچا اور عادل ہے، اور عادل ہے، بس اتنا سا کام ہے کہ آپ اس ساری چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ دوسرے شخص کو معاف کرتے ہیں۔ جائیں اپنے اندر سے ایک ایک چیز نکال دیں۔ آج آپ جب دعا کریں اپنے لیے، تو ہر کوئی شخص جو اس کے دل میں ہے، ہم فوری طور پہ تو ایک دم، کیونکہ ابھی تو ہم دعا عبادت میں ہیں، لیکن ادھر تو نہیں، آپ ہر ایک کے سامنے نہیں کنفیس کر سکتے، بلکہ آپ اپنے جو بھی آپ نے اپنے گھر میں کوئی بھی آلٹر بنایا، مذبح بنایا، ادھر جائیں اکیلے میں۔ اس نے کہا ہے نا کہ تم میرے پاس اکیلے میں آؤ، اور میرے پاس سیکرٹ پلیس کے اندر آؤ، تاکہ جو ہے نا میں تمہارے سے سب باتیں سن سکوں۔ ایک خدا کے ساتھ 1 to 1 آپ جو ہے نا اپنے دل کو خالی کر دیں جا کے اس شخص کے لیے۔ جب آپ خالی کریں گے تو آپ اس چیز سے بری ہو جائیں گے، اور جو شیطان کا کنٹرول ہے نا آپ کے اوپر، آپ کی لائف سے ہٹ جائے گا، کیونکہ وہ آپ نے اس چیز کو ریموو کر دیا۔ تو یہ چیز جو تھا آج میسیج خداوند نے میرے دل میں ڈالا، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تو نیکسٹ ویک میں ضرور دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔